بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان عمل وظیفہ کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے اللہ کریم آپ کو تمام آفات و بلائیات سے محفوظ رکھے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین اکرام، ہم آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ شریف کے کیا کیا فوائد ہیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی لاجواب ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ عملیات چاہے قرآنی صورتوں کے ہوں، اللہ کے پاک ناموں کے ہوں، نبی علیہ السلام کے پاک ناموں کے ہوں، ان سے وہی لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو ان پر پورا بھروسہ، سچا یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی شک ہو گیا یا کسی طرح کے شک و شبہ کا شکار ہو گیا تو اسے ان عملیات سے کبھی بھی کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی ان عملیات سے کسی بھی طرح کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح طور پر کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن پاک عمل اور تعویذوں کے لیے ہی بھیجا گیا ہے تو یہ جہالت کی بات ہوگی۔ ایسا ماننا سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن کریم اصل میں اللہ کے جو حق بندوں پر اور بندوں کے جو حق ایک دوسرے پر ہیں ان کو ادا کرنے اور اس دنیا میں انسان کو بلکہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرنا چاہیے اور کس راستے پر چلنا چاہیے۔ اچھے کاموں کا انعام ہے اور برے کاموں کی سزا ہے۔ ان سب باتوں کے بارے میں بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سی آیتوں اور سورہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، بزرگان دین عملیات کے طور پر دکھ تکلیف، بلا آفتوں کے دور میں ان کو دور کرنے کے لیے بھی پڑھا کرتے تھے، جن کی برکت سے وہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جایا کرتی تھی۔ اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ کفر و نفاق، حسد، آپسی بیر جیسی برائیاں، بیماریوں کے لیے قرآن شریف کا شفا ہونا صحیح ہے۔ ملک عرب سے قرآن ہی کی وجہ سے ساری برائیاں دور ہو گئیں، لیکن ان بیماریوں کے علاوہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن کی آیتوں سورتوں میں شفا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی بیماری ہوتی تو آپ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ کر بچھو کے کاٹے ہوئے پر اپنا لعاب لگاتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعویذ گنڈے کے منع فرمانے کے بعد عمر بن حزم کے کہنے سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ بچھو کا ایک منتر یاد
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو بچھو کا ایک منتر یاد ہے جسے ہم جہالت کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے منع فرما دیا ہے، اس لیے آپ کی اجازت کے بغیر ہم ان منتروں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہ منتر پڑھ کر سناؤ۔ جب انہوں نے پڑھ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر ایسی چیز جس سے کوئی مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو کچھ منع نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث حضرت عوف بن مالک کی ہے۔ اس حدیث میں آپ نے صاف فرمایا ہے کہ جس منتر میں کچھ شرک کا خطرہ نہ ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بات ہمیں قرآن پاک کے متعلق یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس آیت کے مضمون کو جس کام سے مناسبت پائی جاتی ہے تو وہ آیت اس کام کے لیے عمل کے طور پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ انہوں نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہدایت کی طرف جاتے وقت کہا کہ اے خدا میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر، میری زبان کی گرہ کھول تاکہ بیان میں صفائی ہو اور لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو اس آیت کو ہر وہ شخص مشکل کاموں کی آسانی کے لیے پڑھ سکتا ہے جو مشکلوں میں مبتلا ہو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا انکار کرنے والوں کی تباہی کے لیے دعا کی کہ اے خدا زمین پر زندہ نہ چھوڑ۔ تو ان آیتوں کو دشمنوں کی تباہی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو قرآن پاک کی صورتوں کی خاصیتیں اور ان کے فائدے عملیات کے بارے میں بتایا جائے، کچھ ضروری باتیں بتانا بھی بہتر ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، وہ جہاں ہمارے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، وہیں دوسری طرف وہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے رحمت اور نور روشنی بھری ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں سے اپنا علاج کرنے یا ان سے اپنی پریشانیوں میں مدد لینے سے پہلے کچھ باتیں ضروری ہیں جن کو بتانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نمازوں کی پوری پابندی کی جائے۔ جب قرآن پاک کی کوئی تلاوت کریں یا دعا پڑھیں تو سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، ہر وقت پاک و صاف رہیں۔ آیت کی تلاوت سے پہلے اور بعد میں درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی خاص دھیان رکھیں کہ پریشانی، مصیبت اور بیماری، آرام و راحت یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، وہی ان سے نجات دلاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ناحق کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتا۔ نمبر 3 جب بھی کوئی دعا مانگے یا کوئی قرآنی دعا پڑھی جائے تو اس پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے اور اس پاک کلام کی برکت سے ہمارے سارے دکھ اور پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، آفتیں اور بلائیں دور ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اور ہر سورہ برائیاں، بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتوں کے لیے شفا ہے۔ ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اس پاک کتاب کی تلاوت اور اس کی دعاؤں سے رحمتوں برکتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی، دنیا کی مصیبتوں سے نجات اور آخرت میں کامیابی۔ بسم اللہ شریف کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا تعریفیں ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اسے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے جو کام کبھی بھی شروع کیا جائے گا اس میں بڑی برکتیں ہوں گی اور اس کام میں کامیابی بھی ملے گی۔ بسم اللہ شریف کی کیا خاصیتیں ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو کوئی ایک بار اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے اور ایک مرتبہ سچے دل سے بسم اللہ شریف کو پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اتنی ہی برائیاں اس کے نامہ اعمال سے دور کر دی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو اگر پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سے 70,000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بسم اللہ کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ یاد رہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، اور اگر کوئی اس کا عامل بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو 19 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ آسانی کے لیے یہ ہے کہ ہر دن 30,000 بار پڑھے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کو چاہیے، یعنی عامل کو چاہیے جو اس کی زکوٰۃ ادا کر لے، وہ ہر روز 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی شخص بسم اللہ شریف کا ورد ہر دن زیادہ سے زیادہ کرے گا، اسے 19 فرشتوں کے عذاب سے جو جہنم کے موکل ہیں نجات مل جائے گی۔ یہ ہر کام کے لیے مجرب ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل کا سامنا ہو تو بسم اللہ کو پاک صاف ہو کر 786 مرتبہ 7 روز تک پڑھا کریں۔ ہر مشکل آسان ہوگی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، اگر بسم اللہ شریف کو کاغذ پر لکھے اور اس کی تعداد 101 بار ہو، یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی کھیت کھلیان میں، دکان میں، کارخانے میں، فیکٹری میں خوب خیر برکتیں ہوں، تو وہ بسم اللہ شریف کی تعداد ایک کاغذ پر 101 مرتبہ اس کو لکھ لے، کھیتی کی جگہ پر اس کو دفن کر دے، کارخانے یا فیکٹری میں اس کو کسی کاغذ پر یا گتے پر لگا کر وہیں پر اس کو چپکا دے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے دکان میں، کارخانے میں، فیکٹری میں خوب برکت ہوگی، اور جو کارخانہ بالکل بند پڑا ہو انشاءاللہ تعالی بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5، اگر کوئی جمعرات کے دن روزہ رکھے اور چھوارے سے روزے کی افطار کرے، سارا دن روزے سے رہنے کے بعد شام کو روزہ افطار چھوارے سے کرے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 121 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے اور پھر سونے کی نیت سے لیٹ جائے، اگلے دن کے روزے کی نیت کرے تو بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کر دے۔ یعنی سحری کرنے کے بعد جیسے ہی وہ روزے کی نیت کرے گا، روزے کی نیت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً ہی بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کر دے۔ اسی طرح سے پڑھتے پڑھتے سو جائے، نماز سے فارغ ہو اور بسم اللہ شریف کا ورد جاری رکھے، اور اسی طرح سے پڑھتے پڑھتے سو جائے، اور جب صبح ہو جائے اور اس کی آنکھ کھلے اس کے فوراً بعد 121 مرتبہ پھر سے پڑھے۔ بسم اللہ شریف کی بے شمار فضیلتیں اور فوائد ہیں۔ جو بھی حضرات عملیات کے شوقین ہیں، روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ روحانیت کے جو قاعدے قانون ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں وظیفہ کر لیا اور ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جب ہمیں اس کی پوری معلومات ہی نہیں ہے، اپنا سر پھوڑ لیں، سر پٹک لیں، کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ روحانیت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کو پابندی سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، جا نماز پہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اور رات کو کیا، صبح کو نوٹوں کی بارش ہو جائے گی،
تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس کو اصول ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو بار بار میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، ان سے برائے مہربانی گزارش ہے کہ ایک ہی مرتبہ کال کر کے میسج کر کے چھوڑ دیا کریں، اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بلاک کرنا پڑا ہے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، امید ہے ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے تمام دوستوں میں واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور آسان اور پاورفل وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔